مبشر صاحب، جیسے جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی اور آپ کو موزنہ طور پر بچایا گیا اور اس کے بعد آپ ہجرت فرما گئے، تو اس کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ اور یہ جو بائبل میں کھوئی ہوئی بیڑیوں کی ایک آیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی کو آگے اگر ہم سوال کو دیکھیں تو اسی کے ساتھ اس کا یہ بھی حصہ بن جاتا ہے کہ یہ بھیڑیں مختلف علاقوں میں پھیل گئی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں وہاں جانا پڑا، یعنی وہ بھیڑیں کیوں پھیل گئیں؟ اس کو اگر آپ تھوڑا سا تفصیل سے ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیں۔ جزاک اللہ اشراف صاحب، بڑا ہی یہ اہم سوال ہے، اور اس سوال کے اندر اتنے پہلو ہیں، اگر میں انہیں ایک ایک کو بیان کرنا شروع کروں تو ظاہر ہے ٹائم تو لگے گا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس سوال کو کہ تمام پہلوؤں کو بیان کروں ہیں۔ تو اس میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیپ پر فوت نہیں ہوئے، بلکہ معجزانہ طور پر آپ کو بچا لیا گیا، جس کا ذکر پہلے کافی ہو چکا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت کہ پھر وہ سلیب سے بچ کر کہاں گئے، تو مقصد تو یہی ہے کہ آپ اپنے ان 10 قبائل کی طرف جو وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر کی طرف آئے تھے، ان کی تبلیغ، تعلیم، تربیت کے غرض سے وہاں آئے تھے۔ تو یہ ہے دعویٰ جماعت احمدیہ کا۔ اب اس کا ثبوت کہاں سے؟ تو سب سے پہلے وہی قرآن کریم، پھر حدیث، پھر تاریخ کی کتب اور پھر بائبل سے ہمیں ملتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف چلیں تو مثال کے طور پر قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کی بابت کیا لکھا ہوا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے تو اس وقت یعنی اس زمانے میں صرف 2 قبائل بنی اسرائیل کے ان 12 میں سے 2 قبائل وہاں پہ موجود تھے، باقی 10 قبائل بنی اسرائیل کے مختلف زمانوں میں مختلف ظلموں کے نتیجوں میں وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر کی طرف آئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ ان 10 قبائل نے وہاں سے ہجرت کی تھی؟ تو اگر پہلے اسی کو لے لیا جائے تو اب بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اگر آپ لیں تو اس کی 17ویں کتاب جو ہے اس کا نام آستر ہے۔ اب آستر کے 10 باب ہیں، اس آستر کے اندر جو آستر تھی وہ ایک یہودی ملکہ ہے، اور اس زمانے میں جو بادشاہ اکسویروس کا نام تھا، 127 صوبے ایران اس نے بتائے ہیں جن میں یہ یہودی آ کے آباد ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اگر اس تفصیل میں جائیں تو اگر دیکھیں تو یہ ایران اور پیچھے سے یہ اس کو دیکھیں غور سے تو اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ یہ 127 صوبے جو چلتے ہیں اس زمانے میں جو ایران کا بادشاہ اکسویروس تھا، اور 127 صوبوں جو ایتھوپیا سے لے کر انڈیا تک یعنی ہندوستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ اب اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے 17ویں جو کتاب ہے آستر، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے یہ سارا کچھ۔ وہ بخت نصر اور نبوکت جو نظر آیا تھا اس زمانے میں جو ظلم انہوں نے کیے تھے، اور وہاں سے ہجرت کر کے ادھر گئے ہیں۔ تو یہ ہجرت کر کے جب اس علاقے میں گئے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسولًا الی بنی اسرائیل کے تحت وہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اس کی ایک لمبی تفصیل آپ کو پہلے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کے حوالے سے مسیح ہندوستان میں وہ بارہا آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے مقصد تو یہی ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے پھر وہی بائبل کا وہی حوالہ وہ میں رکھ سکتا ہوں اور آپ کے سامنے وہ پیش کر سکتا ہوں کہ یہ وہ 17ویں کتاب ہے جس کو آستر اور کہتے ہیں، اور جس میں یہ سارا حوالہ موجود ہے۔ تو اس میں وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ساری قوم وہاں سے
جو وہ قبیلے تھے 10 کے 10 وہاں سے ہجرت کر کے وہ وہاں پہ گئے ہیں، تو انہوں نے جا کے پھر وہ کس طریق سے اس علاقے میں جا کے جب یہ وہاں پہ جا کے انہوں نے سکونت اختیار کی ہے، تو کس طریق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے ان کے اوپر ان کی تبلیغ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے بہت محنت کی ہے۔ تو اس حوالے سے سردرس تو میں آپ کی خدمت میں یہی حوالہ رکھنا چاہ رہا تھا، اگر آپ کہیں گے تو مزید بھی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اب اس کی تفصیل کے لیے شراز صاحب 10 قبائل کب اور کیوں ہجرت کر گئے، تو توالد سے پہلو تہی کرتے ہوئے یہی عرض کروں گا کہ عیسیٰ سے 600 سال قبل یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل کے 10 قبائل ظالم بادشاہوں کے دور میں، خصوصاً نبوکدنضر جسے بخت نصر بھی کہتے تھے، ہجرت کر کے ایران، افغانستان، کشمیر، ہندوستان میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ بیڑوں کا ذکر آیا ہے اور بیڑوں سے اور اس چرواہے سے کیا مطلب ہے، تو دراصل شراز صاحب یہ بائبل کا ایک محاورہ ہے، یعنی نبی جسے گڈریا یا چرواہا اور اس کے ماننے والے لوگ یعنی بھیڑوں نے بھیڑے کہا جاتا ہے، جسے بائبل میں انجیل یوحنا میں یعنی جون میں باب 10 آیت نمبر 14، 15، 16 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں سے مراد وہ لوگ جو فلسطین سے ہجرت کر کے مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے خصوصاً ایران، افغانستان اور ہندوستان کے علاقہ کشمیر میں آ بسے تھے، یہ وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، اور اب اس کی بابت میں پھر آپ کو جو قرآن کریم کی طرف لے کے چلوں گا کہ وہ جو آیت جو میں نے اپنے پہلے سوال میں ہی آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی آیت 51 رکھی تھی، اس میں 3 خصوصیات کا ذکر ہے، یعنی 3 صفات کا ذکر ہے جو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت ہے کہ خدا نے انہیں ہجرت کروائی کہاں، کب، جب آپ پہ ایک تکلیف کا وقت گزرا، یعنی کون سی تکلیف، یعنی واقعہ صلیب کے بعد آپ نے ہجرت کی الی ربوتن، ربوتن کا مطلب پہاڑی علاقہ ہے، اور دوسرا اس ایسا علاقہ ہے جو رہائش کے ذات قرارن یعنی رہائش کے قابل ہے، ومعین یعنی وہ اس میں چشمے ہیں یعنی چشموں والی زمین ہے۔ تو اب اس لحاظ سے خدا تعالیٰ نے 3 واضح علامتیں بتائی ہیں، یعنی نمبر 1 وہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اب دنیا میں بہت سے پہاڑی علاقے ایسے ہوں گے جو رہائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پاکستان سے آئے ہیں، سکردو کو دیکھ لیں، وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو کیا وہ رہنے کے قابل ہے؟ قطعاً نہیں۔ لیکن یہ جو پہاڑی کشمیر کے پاس جو علاقہ ہے، کشمیر کا جو علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو رہائش کے قابل ہے اور چشمے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں تو اس آیت میں ایک لفظ خدا تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہ ہے آوا۔ اس کا ذکر بھی پہلے قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے مربی صاحب نے بھی کیا ہے۔ آوا کا لفظ عربی زبان میں سخت تکلیف اور پریشانی کے بعد کسی کو محفوظ پناہ جب دی جاتی ہے، اس کے لیے اسے آوا کہتے ہیں۔ اب اس لفظ کے اندر ہی خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ واقعہ صلیب کے بعد ہجرت کر کے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ وہاں نے جب وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر کی طرف آئے ہیں اور پہاڑی چشمے والے علاقے میں آ کر بسے ہیں۔ اب رہا یہ سوال وہ جو 10 قبائل کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ 17ویں کتاب بائبل اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی آستر کو پڑھیں تو اس میں یہ واقعہ یہ آپ کو تفصیل سے پتا چل جائے گا کہ اس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو یعنی بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے جب ہجرت کی تو ادھر آئے ہیں۔ اب جب ہم جان باب 10 کو اس کی آیت نمبر 16 کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اور بھی بہت سی بیڑے ہیں، اور میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس بیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں جان میں۔ اب جو پہلے ہی مطلب جواب جو ہے اس کا لمبا ہو چکا ہے، میں اس کو بات کو مکمل کرتے ہوئے یہی عرض کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد ہجرت کرتے ہوئے ایران، افغانستان اور پاکستان اور ہندوستان یعنی کشمیر میں آئے ہیں،
اور آخری بات اس میں بڑی اہم ہے کہ سری نگر کشمیر میں ایک قبر ہے جو زمانہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قبر ہے یعنی عیسیٰ نبی کی قبر ہے، اور بعض کہتے تھے کہ یہ شہزادہ نبی یوز آصف کی قبر ہے جو 1900 سال پہلے اس علاقہ میں آیا تھا اور یہی فوت ہوا اور یہی دفن ہوا ہے۔ اب 2-3 الفاظ جو اس میں آئے ہیں وہ قابل غور ہیں، قابل کہہ لیں کہ اگر اس پہ غور کریں گے تو ہمیں کچھ سمجھ آئے گی۔ نمبر 1 کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بابت آیا کہ وہ نبی کہ ایک نبی آیا 1900 سال قبل۔ اب انڈیا میں اب پہلے تو یہ سوچیں کہ نبی جو ہے یہ عبرانی اور ہیبرو زبان کا لفظ ہے، انڈیا میں نبی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہاں تو اوتار یا کرشن کا لفظ استعمال وہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 لفظ قبر کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ یہ اہل کتاب کی قبر ہے، کیونکہ ہندو تو جلا دیتے ہیں، اور خصوصاً یہاں اس زمانے میں بدھ مت کا بھی زور تھا، تو قبر کا موجود ہونا یہی بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی اہل کتاب ہی دفن ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ نمبر 1 10 قبائل آئے ادھر جن کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو تھے ہی رسول اللہ بنی اسرائیل، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تبلیغ کی، انہوں نے آپ علیہ السلام کو مانا، اور پھر جب آپ علیہ السلام نے وہی میثاق النبیین والا آپ سے عہد لیا کہ اے میری قوم جب بنی اسرائیل جب تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کی مدد کرنا، تو اس پر ایمان لاتے ہوئے انہی بنی اسرائیل نے پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثریت کشمیر اور ان علاقوں میں، افغانستان، ایران میں مسلمانوں کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بہترین رنگ میں اس سوال کو اور اس گفتگو کو سمجھنے والے ہوں، جن میں جیسے شروع میں انٹرو میں ہمارے شراز صاحب نے بتایا کہ ہمارے 5ویں امام، 5ویں خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہر جمعے کے دن اسلام کی خدمت کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلام احمدیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بہترین رنگ میں اپنے 5ویں خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی نیابت میں، ان کی خلافت کے اس دور میں ہم بہترین رنگ میں اسلام احمدیت کو پیش کرنے والے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ مبشر صاحب۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔